حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے بادشاہ کو قبول اسلام کا خط بھیجا۔ یمامہ کا بادشاہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کے ایک حکمراں قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سربرآوردہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔ جب بادشاہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں دعوت اسلام کا دائرہ وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خط لکھے۔ آپ نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے ان میں سے ایک سمامہ بن اوصال حنفی تھا۔ سمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے ہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کے ایک حکمراں قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سربراہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی۔ جب سمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا، اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ سمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا۔ وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخرکار وہ چند صحابہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد سمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ کے سمت روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی شر پسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، سمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینہ لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر سمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار سمامہ بن اوصال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے سمامہ بن اوصال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام دو کر اس کو پیش کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ سمامہ، تیرا کیا خیال ہے، تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ سمامہ نے جواب دیا، میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہے، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے، اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔
اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر 2 روز تک اس سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہی سوال دہرایا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں۔ اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا، ثمامہ تم کو ہماری طرف سے کس طرح کے برتاؤ کی امید ہے؟ اور اس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا۔ اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا اور مدینے کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا، مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولے، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ، اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے کہ خدا کی قسم، میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہم نوا ہیں آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ قدرے توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا، تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کرو، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔ ناظرین، حضرت ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پابند رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔